بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ نے بڑھیا کی چونپڑی توڑ دی۔ پچھلی امتوں کا یہ واقعہ سچا واقعہ ہے کہ کسی ملک میں ایک ظالم و مغرور بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس نے ایک عظیم الشان محل بنوایا اور اس کی تعمیر پر کافی مال خرچ کیا۔ جب تعمیر مکمل ہو چکی تو اس نے ارادہ کیا کہ میں سارے محل کا دورہ کروں اور دیکھوں کہ یہ میری خواہش کے مطابق بنا ہے یا نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور محل کو دیکھنے چل پڑا۔ اندر سے دیکھنے کے بعد اس نے محل کے بیرونی حصوں کو دیکھنا شروع کیا اور محل کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گیا اور ایک چونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ ہمارے محل کے ساتھ چونپڑی کس نے بنائی ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، چند روز سے یہاں ایک مسلمان بوڑھی عورت آئی ہے، اس نے یہ چونپڑی بنائی ہے اور وہ اس میں اللہ عز و جل کی عبادت کرتی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بڑے غرور بھرے انداز میں بولا، اس غریب بڑھیا کو یہ جرت کیسی ہوئی کہ ہمارے محل کے قریب چونپڑی بنائے؟ اس چونپڑی کو فوراً گرا دو۔ حکم پاتے ہی سپاہی چونپڑی کی طرف بڑھے۔ بڑھیا اس وقت وہاں موجود نہ تھی۔ سپاہیوں نے کچھ ہی دیر میں اس غریب بڑھیا کی چونپڑی کو اکھاڑ پھینکا۔ بادشاہ چونپڑی گروانے کے بعد اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے نئے محل میں چلا گیا۔ جب بڑھیا واپس آئی تو اپنی ٹوٹی ہوئی چونپڑی کو دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی اور لوگوں سے پوچھا، میری چونپڑی کس نے گرائی ہے؟ لوگوں نے بتایا، ابھی کچھ دیر قبل بادشاہ آیا تھا، اسی نے تمہاری چونپڑی گروائی ہے۔ یہ سن کر بڑھیا بہت غمگین ہوئی اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے میرے پاک پروردگار، جس وقت میری چونپڑی توڑی جا رہی تھی میں موجود نہ تھی، لیکن میرے رحیم و کریم پروردگار، تو ہر چیز دیکھتا ہے، تیری قدرت تو ہر شے کو محیط ہے۔ میرے مولا، تیرے ہوتے ہوئے تیری ایک عاجز بندی کی چونپڑی توڑ دی گئی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس بڑھیا کی دعا مقبول ہوئی۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پورے محل کو بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت تباہ و برباد کر دو۔ حکم پاتے ہی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور سارے محل کو اس ظالم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت زمین بوس کر دیا۔ عیون الحکایات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257 تا 58 میں یہ واقعہ درج ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ضرور دیا جاتا ہے۔ مظلوم کی دعا بارگاہ خداوندی میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آمین یا رب العالمین۔